دیکھیں یہ سوال پوچھنے کہ سیاست میں مذہب کا اس کا استعمال، دیکھیں مذہب کا اگر غلط استعمال ہوگا سیاست میں، لیبل مذہب کا ہے، کام مذہب والے نہیں ہو رہے، تو یہ تو جیسے ایک آدمی داڑھی پگڑی رکھ کے لوگوں سے چندہ مانگ کے کھا رہا ہے نا. یتیم سینٹر کھولا ہوا ہے، میں یہاں یتیم سینٹر کھول کے بیٹھ جاؤں اور صبح شام یتیموں کے فضائل بیان کر کے اور پیسہ کیا کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں. تو اس کا مطلب میں قرآن کی آیتیں جو یتیموں کے بارے میں ہیں ان کو بیچ رہا ہوں نا پھر تو میں. تو اگر کوئی مذہبی رہنما ہو اور مذہب کا سیاست مذہب کا بار بار نام لے کے اس کو کیش کرا کے غلط استعمال کر رہا ہو تو پھر تو یہ کہا جائے گا کہ بیچ رہا ہے مذہب کو. لیکن اگر کوئی مذہبی رہنما واقعی مذہب کے لیے کام کر رہا ہے، واقعی اسلام کے لیے کام کر رہا ہے، تو پھر آپ یہ الزام نہیں دے سکتے. کسی کا یتیم خانہ ہے اور یتیموں کے فضائل بیان کر کے چندہ کر کے یتیموں ہی پہ خرچ کر رہا ہے، اس کو تھوڑی کہیں گے کہ قرآن کی آیتیں بیچ رہا ہے. تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ کون مذہب کا صحیح استعمال کر رہا ہے اور کون مذہب کا غلط ہے. مذہب کا غلط استعمال بھی بہت زیادہ ہے، ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. یہاں صحیح استعمال ہے، غلط بھی دبا کے ہو رہا ہے. جی بہترین بات کی حضرت نے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دینی مدارس دنیاوی تعلیم کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دے رہے. دیکھیں دینی مدرسے کا تو ایک ہدف ہے نا کہ دنیاوی ادارے تو بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دنیاوی تعلیم کو وہ بھی اہمیت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو یہ وہ یقیناً دیتا ہے. اسلام جیسے دینی تعلیم کو اہمیت دیتا ہے، دنیاوی تعلیم کو بھی تھوڑی اہمیت نہیں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے. بند کمرے میں عبادت کرنے کے لیے اللہ نے آدم کو پیدا نہیں کیا. حدیث میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. پادریوں کے پاس دنیا کی نالج نہیں ہوتی، وہ چرچ میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں. اسلام نے ہمیں اس سے یہ پابندی لگائی ہے. جب رہبانیت نہیں ہے، معاشرے میں چلنا ہے، سوسائٹی میں چلنا ہے، تو سوسائٹی کی نالج ہوگی تو چلے گا نا معاشرے میں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں خلافت دی. قرآن داؤد علیہ السلام کے بارے میں تعریفیں کرتا ہے، بہت تعریفیں کی قرآن نے. لیکن داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو اللہ نے پگھلایا، وہ زرہیں بنایا کرتے تھے، جنگی سامان بنایا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر ساری زندگی داؤد علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے، لیکن کام کیا کر رہے ہیں؟ اسلحہ بنا رہے ہیں. اسلحے کی فیکٹری جو کام کرتی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ داؤد علیہ السلام. اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے، آپ کو میزائل بنانے کی، اسلحہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ اللہ کرے میں سب کچھ خود ہی کر دوں گا. نا نا نا، اے داؤد تو رات کو عبادت کرتا ہے، دن میں تو روزہ رکھتا ہے، لیکن تجھے دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، قوموں پہ برتری کے لیے ان سے زیادہ اسلحہ بنانا پڑے. زرہیں بنائی ہیں داؤد علیہ السلام نے. یہ تو اسلحے کا، یہ بھی تو ٹیکنالوجی ہے نا. آج ہم سارا اسلحہ امریکہ سے لیتے ہیں. اب تو پاکستان اللہ کا شکر ہے بہت حد تک خود مختار بھی ہو گیا ہے. دوسرے علوم بھی اللہ نے ذکر کیے. یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے مصر میں. یوسف علیہ السلام سے جب بادشاہ خوش ہوا نا، غیر مسلم بادشاہ، تو یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ بادشاہ مجھے نوازنا چاہتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مدرسہ بنا کے دے دو، میں بچوں کو پڑھاؤں گا، مجھے مسجد بنا کے دے دو، میں امامت کروں گا. یہ بھی اچھا کام ہے، ایسا نہ ہو امام صاحب کو آپ وہ کہنا شروع کر دیں کہ امام صاحب نکلو یہاں سے. یہ بھی ضروری ہے. لیکن یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ملک میں جو انقلاب آئے گا وہ کوئی عہدہ لینے سے آئے گا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. انی حفیظ علیم، میں خزانوں کی حفاظت بھی کروں گا. علیم، میں اکاؤنٹنگ کا علم بھی جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کتنا بجٹ کس طرح سے نکالا جائے گا، کتنا اسٹور کرنا ہے، کتنا مصر کے خزانوں کو ہم نے بیچنا ہے جو اگلے 7 سال جب تحت آئیں گے اس کے لیے ہمیں کام آئے. یہ ساری نالج اللہ نے مجھے دی ہے. تو یہ دینی نالج تھی یا دنیاوی نالج تھی؟ تو دنیا کی نالج تھی نا. اسی بیس پر یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی ہے، اور یہ دنیا کی نالج اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دی تھی. اگر یہ نالج نہ ہوتی تو آپ مصر کی باغ ڈور نہ سنبھال سکتے تھے. تو قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، اور مسلمان تو یہ بات کر ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ گورے یہ بات کا اعتراف کرتے ہیں. میں نے یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا، میں نے انگریزوں کی کتاب کے حوالے سے میں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی تھی. ہر جگہ تو میں کتاب لے کے نہیں گھومتا، نہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں کہ رٹا لگا کے سارے یاد کر لوں حوالے. تو گوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا، اگر اسلام نہ ہوتا تو آج ہم جس سائنسی ترقی پر ہیں، آج سے 500 سال بعد یہاں پہنچتے. اسلام کی وجہ سے 500 سال ہمارا راستہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ اسلام جب دنیا میں آیا تو پھر لوگوں نے دین اور دنیا کا علم حاصل کرنا شروع کیا ہے، اور مسلم سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں. 400 سال تک ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں. 4 اب تک بہت ساری اصطلاحات باقی رہ گئی ہیں. یہ جو ایڈمرل کا لفظ ہے امیر البحر، یہ حضرت معاویہ نے جو دستہ بنایا تھا نا جنگی، اس کے امیر کا نام تھا امیر البحر. یہ لفظ انگلش میں ٹرانسفر ہو کے گیا ہے اور کیا بن گیا؟ ایڈمرل بن گیا. یہ عربی سے آیا ہے. سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا ہے، کیونکہ نبی خوشخبری سنا چکے تھے
کہ میری وہ امت جنت میں جائے گی جو پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے, جو ایک بحری لڑائی لڑے گی. صحابہ نے دعا مانگی, یا رسول اللہ ہمیں آپ دعا کریں کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. تو وہ بحری بیڑا سب سے پہلے کس نے تیار کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہو بحری بیڑا مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگ کے تیار ہو گیا ہوگا؟ ابے سمندر پہ, ابے تمہیں کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ, سمندر پہ فوج اتارنا آسان نہیں ہے. پھٹے نہیں تھے کہ لا کے جوڑ دیے ایلفی سے, گوند سے جوڑ دیا اور فوج کو اس پہ بٹھا دیا. پورا فوجی لشکر سمندر پہ اتارا, کتنی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہوگی. اور پھر کسی ملک پہ حملہ جو کرنا ہے, اور حملہ کرنے کے لیے کیا سمندر میں آپ ایسے سفر کرتے ہیں جیسے بائی روڈ سفر کرتے ہیں؟ ابے بھائی بائی روڈ آپ نے سفر کرنا ہے کیسے؟ ڈیفینس سے آپ جاؤ ادھر انڈا موڑ, لوگ آپ کو بتائیں گے ادھر مڑے گا بھائی, یہاں سے الٹا وہ گولے ڈنڈے والا ہوگا, ادھر الٹا ہاتھ پہ ٹرن مارنا, ادھر ایک بلڈنگ آئے گی اس کے سیدھے ہاتھ پہ جانا, وہاں تمہاری پھپھو کا گھر ہے نا, اس سے آگے تمہارے ماموں کا گھر ہے, اس سے لیفٹ پہ ٹرن ہو گیا تم انڈا موڑ پہنچ جاؤ گے. ایسے سمجھاتے ہیں نا. کیا سمندر میں ایسے سفر ہوتا ہے بھائی؟ حضرت معاویہ نے ارادہ کیا فرض کریں کہ قبرص پہ حملہ کرنے کا, فرض کریں سمندر سے جانا ہے, تو کیا سمندر میں جانے کے بعد یہ آئے گا کہ یہ والا پہاڑ آئے گا, اس سے تھوڑا لیفٹ ٹرن مارنا, پھر ایک ویل مچھلی آئے گی اس سے؟ سمندر میں ستاروں کے علم سے سفر ہوتا ہے, بہت پیچیدہ علم ہے. آپ دیکھو اس زمانے میں پوری دنیا میں مسلمان پھیلے, 1200-1300 سال پہلے پوری دنیا میں اسلام. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں, جو 1200-1300 سال پرانے عالم ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ لا اعرف احد یدعا, ان کے یہ الفاظ ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے, میرے علم میں کوئی ایسا نہیں جس کو دعوت دی جائے اسلام کی. تو پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی گئے ہیں نا, انہوں نے مسجدیں بیت اللہ کی طرف بنائی ہیں. وہ ساری مسجدیں آج کس رخ پر ہیں؟ یہ کیسے بن گئی بیت اللہ کے رخ پر؟ بولو نا. علم تھا بھائی ٹریگنومیٹری کا, ان کے پاس کرو ٹریگنومیٹری کا علم تھا, سائنٹسٹ تھے, ان کو پتا تھا کہ بھائی بیت اللہ, آپ تو یہ سمجھ رہے ہو کہ مدینہ سے جب وہ چلے تو لکیر کھینچتے ہوئے جا رہے تھے نا سیدھی سیدھی, یہ ممکن ہے کہ بھائی ادھر قبلہ بنا؟ اس زمانے خود نبی کی مسجد دیکھ لو, مسجد نبی اس دن سے جس رخ پر ہے وہ قبلے کا رخ ہے. یہ تو معجزاتی طور پر ہو گیا, لیکن ہر جگہ معجزے تھوڑی ہوئے. تو پوری دنیا میں ہم جب گئے نا بخارا وغیرہ ان علاقوں میں, تو اس دور کی جو مسجدیں ہیں ان کا ساؤنڈ سسٹم دیکھ کے حیران ہو گئے. پہلے بھی لاکھوں لوگ درس حدیث میں بیٹھتے تھے, مائک ایجاد نہیں ہوا تھا, تو کیا چیختے تھے جبڑے پھاڑ پھاڑ کے؟ ایسے ساؤنڈ سسٹم مسلمان انجینئروں نے بنائے ہوئے تھے, ادھر بات کرو آپ, وہ بات پھیلتے پھیلتے کہاں جائے گی, آخر بندے تک پہنچے گی. تو اگر یہ مسلمانوں کے پاس نالج نہ ہوتی, علم نہ ہوتی, تو مسلمان دنیا پہ 1200 سال حکومت نہ کرتا. گریٹ امپائر, آج دنیا کو لوگ امریکہ کو سپر پاور کہتے ہیں, رشیا کو کہتے ہیں, ان دو سے پہلے سپر پاور کون تھا؟ مسلمان تھے. آج بھی انگریز گریٹ عثیمین کہتے ہیں نا. تو یہ میں ترکی گیا ہوں نا, یہ جو ترکی میں عیسائیوں کی حکومت تھی اور اتنی موٹی موٹی دیواریں, اس کو فتح کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی تھی اس وقت. سمجھتے ہو؟ دنیا کی سب سے بڑی توپ. تو سب سے بڑی توپ کے مجید بھی ہم ہیں, ٹھیک ہے نا. تو سب کچھ ہمارا ہے. اب ہم الگ ہو گئے نا, روحانیت کی طرف آ گئے. جو مذہب, بلکہ یونیورسٹیوں میں آپ جائیں, جو پڑھنے والا بچہ ہے جو مذہب کو فالو کر رہا ہے وہ پڑھائی میں بالکل پیچھے ہوتا ہے, اور جو پڑھائی والا ہے وہ مذہب سے بالکل ناشنا ہوتا ہے. تو یہ دونوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر حساب کتاب چلے گا نہیں. تو علماء اور جو مسٹروں کا فرق ہے نا, یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ فرق ایسے ختم کر رہے ہیں کہ مولویوں کو مسٹر بنا دو, خود مولوی بننے کے لیے تیار نہیں. تھوڑے سے ہم مسٹر بن جاتے ہیں, تھوڑے سے آپ میں بھی مولانا کا تو لک آ جائے نا. نہیں سمجھ لو بھائی, جمعے کو تو ٹوپی پہن لیا کرو کم از کم, اس سے تھوڑے تھوڑے کیا ہو جاؤ گا, نماز پڑھ لو یار, تھوڑا سا ڈریسنگ چینج کر لو. ہم نہیں کہہ رہے پینٹ شرٹ چھوڑ دیں, آپ چڈی تو نہیں پہنے نا کم از کم. ہم تو اس کے مان لیں یار پینٹ شرٹ پہن لو, لیکن گھٹنوں سے اسلام آپ کو گھٹنے کھولنے کی اجازت نہیں دیتا. ناف سے نیچے جو انگریزوں کے ہاں دیکھو اصول کچھ اور ہیں, ان کو فالو مت کرو. وہ تو یہ تکلف ہے جو ان کے چڈی پہن کے گھوم رہے ہیں, وہ ان کے مذہب میں تو یہ بھی نہیں ہے. وہ بھی اس کا وہ بہت نیک ہوتا ہے جو چڈی پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے. تو آپ کو تو تھوڑا سا ڈریسنگ کا خیال کرو نا یار. آپ تھوڑا سا ناف سے لے کے گھٹنے تک کپڑے پہن لو. آپ تھوڑا اپنی بیگم کو پردہ کرا لو تھوڑا سا یار, زیادہ نہیں تھوڑا سا ہی کرا لو نا. تھوڑے سے آپ ادھر کو لک آئے نا آپ میں, اور پھر ہم تھوڑا سا گنجائشیں نکالنا شروع کر دیں. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں, یہ مولانا بالکل موسیقی کو حلال کہتے ہیں, بے پردگی کو حلال کہتے ہیں, اور یہ سارے ڈراموں فلموں کو حلال کہتے ہیں کلچر کے نام پہ. ایسا نہیں ہوگا بھائی, یہ تو مذہب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ہم میں اور گوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تھوڑا بیچ کی راہ اختیار کر لیں تو زیادہ فرق رہتا ہے. اچھا, ایک یہ بھی ہے کہ علماء کو بھی تھوڑا سا اس زمانے میں نالج کے حساب سے چینج ہونے کی
ضرورت ہے. یہ تو ہم بتاتے رہتے ہیں جہاں بھی علماء میں بیان ہوتا ہے بھائی انگلش تو اس زمانے میں بین الاقوامی زمانے اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. نالج، سورس آف نالج جتنی ہے وہ انگلش میں ہے. انگلش نہیں آتی اس سے بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم علماء کو کہتے ہیں، لیکن آپ کو بھی تو ہم کہتے ہیں کہ فاصلہ ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا انگلش کی طرف جائیں، آپ عربی کی طرف بھی تو آئیں نا تھوڑا سا. اگر سارے علماء انگلش سیکھیں اور آپ عربی نہ سیکھیں پھر تو علماء انگریز بن جائیں گے. جو تھوڑی بہت مذہب ہے وہ بھی کیا ہوگا. علماء تھوڑا انگلش کی طرف آئیں، آپ تھوڑا عربی اور اردو کی طرف ہی آ جاؤ یار. عربی کی طرف اگر نہیں آتے، آپ کی تو نسلوں سے اردو ختم ہو رہی ہے. خوب سمجھ لو، اردو زبان سے آپ کا رشتہ اگر ختم ہو گیا تو آپ کا مذہب سے رشتہ ختم ہو جائے گا. خوب یورپ میں جن لوگوں کا اردو سے رشتہ قائم ہے وہ مذہب پر ہیں. جنہوں نے اپنے بچوں کو اردو بھلا دی، بہت سے بچے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا انہوں نے. تو اصل تو یہ کہ عربی سیکھیں، وہ مشکل ہے تو کم از کم اردو ہی سیکھ لو. بچوں کو آج اردو پڑھنا نہیں آتی، اردو کتابیں نہیں پڑھ سکتے بچے، اس سے بڑا غلط ہو جائے گا ان کا. وہ سارا گورے کو پڑھے گا، علماء کو کہاں پڑھے گا.